الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل. طلب ہے اگر دیدار دی اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی دید یارو دی سجدے کیوں سر کٹا کے مل. حسین ابن علی تو پوچھ قائد وفائے یار دے. حسین ابن علی تو پوچھ قائد وفائے یار دے. بامے وسے تیرا دمی عاشق نہ ہمت ہار دے. جورو جفا دے رنگ وچ سارا بدن رنگا کے مل. اوکھی ہے دید یارو دی سجدے چو سر کٹا کے مل. ایویں رواج عشق ہے، ایویں رواج عشق ہے، ایویں ہوندے ان امتحان. سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمہن اوکھیا. سوچ سمجھ کے رکھ قدم ریتا تے رسمہن اوکھیا. نقشہ دیدار یار دا دل دے اتے جما کے مل. طلب ہے اگر دیداروں دی اپنی خودی مٹا کے مل. اوکھی ہے دید یاروں دی سجدے چو سر کٹا کے مل. حضرات گرامی،
آج 6 محرم الحرام ہو گئی، 1444 ہجری ہے، اور آج 5 اگست سن 2022 عیسوی ہے۔ تاریخ بتانے کا مین منشا یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے یہ بیان کب ریکارڈ کیا گیا۔ چینل کا نام ہے قاری طیب حبیب، اور کافی سارے عنوانات پہلے بھی موجود ہیں۔ شہادت حسین، شان حسین کے عنوان پر پہلے سے بھی میرے عنوان موجود ہیں، آج یہ بھی انشاءاللہ بیان جائے گا۔ آپ احباب کو کیا بتاؤں، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے پھول، یہاں تک کہ سیدنا امام حسین جو ہے پیدا ہوئے 3 شعبان المعظم 3 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام خود سرکار نے حسین رکھا۔ یہ بھی یاد رکھنا، دنیا میں جیسے نام کسی کا پہلے سے محمد نہیں رکھا گیا تھا، اسی طرح حسن بھی نہیں اور حسین بھی نہیں۔ یہ 2 نام سب سے پہلے اللہ پاک نے امام الانبیاء کو عطا فرمائے کہ اپنے نواسوں کے نام رکھو۔ گھوٹی کے طور پر سرکار مدینہ نے اپنا لعاب دہن دیا۔ لعاب دہن میں وہ طاقت آٹے میں ڈال دیا تو یہاں تک کہ 10-12 روٹیوں کا آٹا تھا، 12,000 لوگوں نے اس آٹے سے روٹی کھا بھی لی، پھر بھی آٹا بچا ہوا تھا۔ امام الانبیاء کے لعاب دہن کی وہ طاقت، کنویں میں خشک کنواں، پانی بالکل نہیں، اپنا لعاب دہن تھوک جو ڈالی، یہاں تک کہ پانی سے وہ کنواں تر ہو گیا، اوپر تک آنے لگا۔ وہ لعاب دہن دیا۔ غار صہر کا واقعہ سب احباب جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ مارا، سانپ نے، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء تشریف لاتے، پیار کرتے، کئی گھنٹے اس نواسے سے کھیلا کرتے تھے، کندھوں پر سوار کرتے، اتنے بوسے دیے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کی بھی صورت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی مشابہ ہو گئی تھی۔ بڑا پیار تھا، اور یہ پیارے اس لیے تھے کہ ان کی ماں معمولی نہیں، امام الانبیاء کی لخت جگر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام کا کیا کہنا، جو سرکار کی بیٹی، شہنشاہ کائنات کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیٹی اپنے گھر میں رہتی ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فاقہ کشی کا عالم ہے،
کتابوں میں آتا ہے حضور کی بیٹی یہاں تک کہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی، سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کا قرآن نوافل میں پڑھنے لگی، امام الانبیاء نے کیا دیکھا، بیٹی میری دھڑام سے نیچے گر گئی۔ 5 مرتبہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ پوچھ لیا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ فرمایا ابا جان ہوں امام الانبیاء کی بیٹی، ہوں شہنشاہ کائنات کی بیٹی، پر 5 دن گزر گئے روٹی کی صورت نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں یہاں تک کہ امام الانبیاء جب مہمان ٹھہرے سب سے پہلے یہی بات کی، ہمیں بڑی بھوک لگی ہے، کھانا لگواؤ۔ جب کھانا لگا لیا گیا، سب سے پہلی روٹی امام الانبیاء نے اٹھائی اور اوپر سالن رکھ دیا، فرمایا میرا آج کئی دن کا فاقہ ہے، نہ جانے میری بیٹی کا کیا حال بنا ہوگا، یہاں تک کہ جا کر پہلے اسے کھانا دے کر آؤ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آدھی روٹی لے کر آئی، کہنے لگی ابا جان کئی دن کے بعد ایک روٹی بنی تھی، آدھی کھا آئی ہوں، آدھی اپنے ابا جان کے لیے لے آئی ہوں۔ فرمانے لگے بیٹی آج 6 دن گزر گئے تیرے باپ نے روٹی کی صورت نہیں دیکھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی، ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا، دوسرے ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلایا کرتی تھی، مزدوری کیا کرتی تھی، لوگوں کو آٹا پیسا کرتی تھی، اور تیسرا کام یہاں تک کہ زبان سے مالک کائنات کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تمہیں کیا معلوم ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ کبھی بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ امام الانبیاء ہر روز تشریف لے آتے، پیار کرتے، یہاں تک کہ ایک دن آئے، دیکھتے کیا امام حسین رو رہی ہیں، فرمایا میرے بیٹے کو چپ کراؤ۔ فاطمہ اگر جب امام حسین روتا ہے میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ امام حسین پیاس کی وجہ سے بچپن ہی میں بلک بلک رو رہے تھے، پانی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، یہاں تک کہ امام الانبیاء آئے، فرمایا بیٹی فاطمہ یہاں تک کہ پانی دو، کہنے لگی گھر میں پانی ختم ہے، ہمسایوں کے گھر گئی پانی نہیں ملا، محلہ قرب و جوار میں گئی پانی نہیں ملا، امام الانبیاء نے اپنے زبان دے دی، امام حسین کافی دیر چوستے رہے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ابا جان نے زبان چوسائی، یہاں تک کہ امام حسین خاموش ہو گئے۔ آج ہمارا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلے گا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلے گا، آج کل الیکٹرونک کا زمانہ آ گیا، اس کے کھلونوں سے کھیلے گا۔ واہ حسین تیرا کیا کہنا، امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ آج ہمارے بچے سائیکل کی سواری کریں گے، ہمارے بچے اسکوٹر کی سواری کریں گے، ہمارے بچے کار کی سواری کریں گے، امیروں کے بچے ہوائی جہاز کی سواری کریں گے۔ واہ حسین تمہارا کیا کہنا، تم امام الانبیاء کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ اتنا اونچا مقام دیا ہے اللہ پاک نے، امام الانبیاء کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ نانا جان نوافل پڑھ رہے ہیں، امام حسین
پیٹھ پر چڑھ گئے، پشت پر چڑھ گئے، سرکار مدینہ نے سجدہ تو لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ میرے نواسے رسول جگر گوشے بطول جنت کے پھول کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے، کچھ ہو نہ جائے، اس قدر پیار کرتے تھے۔ صدقے کی کھجوریں پڑی تھی مسجد نبوی میں، امام حسین ایک کھجور اٹھا کر منہ میں لینے لگے تو اپنی شہادت والی انگلی مار کر منہ میں سے کھجور کو باہر نکال لیا، فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے میری آل کے لیے حرام ہے، اگر آج تم نے یہ کھجور کھا لی کل کو قربانی کیسے دو گے؟ کیا ہو گیا تھا؟ بچے تو تھے، پہلے سے ہی شہادت کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے یہاں تشریف فرما تھا، وحی کا نزول ہونے لگا، میں نے کہہ دیا اندر کمرے میں کسی کو نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اندر چلے گئے کون؟ نواسے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبریل امین قرآن لے کر آئے، دیا قلبی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی صورت بنا کے آیا کرتے تھے، بڑا خوبصورت صحابی تھا، جبریل امین صحابہ کرام کی صورتیں بنا کر آیا کرتے تھے، بیٹھے تھے امام الانبیاء کے سامنے رونے لگے، فرمایا جس بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، یہاں تک کہ سینے سے لگایا ہوا ہے، سن 60 ہجری کے بعد جب 61 ہجری شروع ہوگی اسے وادی نینوا میں کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام نے پہلے سے اطلاع دے دی کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شہادت کا اعلان تو پہلے سے ہو گیا، کئی لوگ مانتے نہیں۔ یاد رکھنا وحی کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلی وحی قرآن، دوسری وحی خواب، اور تیسرا درجہ وحی کا جو ہے وہ موقع کی مناسبت ہے، جو نبی فرما دے وہ اٹل ہو کے رہتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، سرکار نے نشان لگا کر دیا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں فلانا کافر مرے گا، اپنی چھڑی سے لاٹھی سے نشان لگا کر دیے، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے تحقیق کی، واقعی اسی جگہ پر ابو جہل مارا، 1 انچ ادھر ادھر نہیں مارا۔ جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی بھی دی، فرمایا آقا یہ وادی نینوا کی کرب و بلا کی مٹی ہے، جب یہ خون بن جائے سمجھ جانا یہاں تک کہ آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت کا اعلان پہلے سے ہے، پھر یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صدمے دیکھے، یہاں تک کہ اپنی زندگی میں نانا جان کا انتقال دیکھا۔ کتابوں میں آتا ہے تقریباً آپ کی عمر 7 یا 7.5 برس کی تھی، نانا جان چل بسے۔ ابھی امام الانبیاء کی وفات کو 5 ماہ 21 دن گزرے تھے، کیا دیکھا؟ اپنی امی جان سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بی بی فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ پردے کا جب اعلان ہو گیا، اللہ سے التجا کی کہ میری روح حضرت اسرائیل قبض نہ کرے، فرشتہ نہ آئے، آپ خود
اپنی رحمت سے قبض کرے. فرمایا میرے لیے کون سی یہ بڑی بات ہے. اب آزئی اذا قضا امرا فإنما يقول له کن فیکون. اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ کام ہو ہی جایا کرتا ہے. کن کہتا ہوں کام ہو جاتا ہے. سورہ یاسین میں بھی ایک آیات موجود ہے. آواز آئی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا میں تو کہتا ہوں ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. قرآن حکیم اور جگہ یوں کہتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو میں ہر چیز پر قادر ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس التجا کو سن لیا گیا. اللہ پاک نے اپنی رحمت سے روح کو قبض کیا. 8 برس کی عمر تھی، یہاں تک کہ امی جان چلی گئی. وقت کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کی عمر 11 ساڑھے 11 برس تھی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات دیکھی. یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے. مسجد نبوی میں ذوالحجہ کی 27 تاریخ تھی، صبح کی نماز تھی. یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم کو یہاں تک کہ خنجر مارے گئے، 2 دھاری خنجر مارے گئے. دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں تڑپ رہے ہیں پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، باغی لوگ بلوائیوں نے جب حملہ کیا، محاصرہ کیا، چاروں طرف سے یلغار کی، یہاں تک کہ اب عثمان غنی کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے. یہاں تک کہ پہرے دار کوئی اور نہیں. حضرت علی مرتضیٰ نے دونوں نوجوانوں کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تعینات کیا ہوا تھا. دونوں نے عثمان غنی کی حفاظت کی. حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں پوچھا حضرت عثمان غنی نے کہ موجود ہے؟ فرمایا ہاں. عبداللہ ابن سلام موجود ہے؟ فرمایا ہاں. میرا پانی بند کیا ہوا ہے جس نے بیر روما کنواں کل کو خرید کر دیا تھا. فرمایا موجود ہے. حضرت عثمان غنی کی دردناک شہادت دیکھی. پھر اس کے بعد 5 سال حکومت کی ہے حضرت علی مرتضیٰ نے. یہاں تک کہ ابا جان سن 40 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ 21واں روزہ اپنے ابا جان کی شہادت دیکھی. 50 ہجری آ گئی. دیکھتے کیا ہے میرے بھائی جان، بڑے بھائی جان امام حسن بڑے حالت ناساز ہے، اس قدر بیمار ہے. پوچھا بھائی جان کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے زہر دیا گیا ہے. کون ہے دینے والا؟ بتاؤ. فرمایا بتا تو دیتا ہوں لیکن یہاں تک کہ کوئی حملہ نہیں کرنا، کوئی بدلہ نہیں لینا. بھائی جان بتائیں کس نے زہر دیا؟ کہنے لگے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری بیوی نے مجھے زہر دے دیا. 50 ہجری میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. یاد رکھنا یہاں تک کہ حضرت امام حسن نے 2 گروہوں کے درمیان صلح جو کی، حکومت گورنمنٹ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی. یہاں تک کہ 20 سال تک کسی قسم کے حالات بھی خراب نہیں ہوئے.
20 سال چل رہی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. یزید جو ہے بیٹھ گیا تخت پر. خط آئے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے پاس بھی آیا اور یہاں تک کہ خط امام حسین کے پاس بھی آیا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں. عبداللہ بن زبیر جو ابو بکر کا نواسہ ہے، امام حسین جو امام الانبیاء کا نواسہ ہے، دونوں یہاں تک بیت اللہ میں آ گئے، حرم میں آ گئے. ہم یزید کے حق میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم شرارت بھی نہیں چاہتے. بیت اللہ میں آ کر بیٹھ گئے، وہاں پر اللہ اللہ کرتے رہے. یزید کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا. اب یہاں تک کہ کوفے والوں نے یہاں تک کہ خطوط لکھے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، بعضے کہتے ہیں 12,000 خطوط لکھے گئے، بعضے علماء کہتے ہیں 18,000، بعضے علماء کہتے ہیں نہیں 30,000 خطوط لکھے گئے. آپ آ جائیں، ہم آپ کے مداح ہیں، یہاں تک کہ آپ کے نام لیوائیں، آپ کوفے میں تشریف لے آئیں. خطوط میں وجوہات میں جو بات آج تک سنائی نہیں جاتی، امام حسین کو یہ بھی لکھا کہ ہماری نوجوان 200 لڑکی غریب ہم لوگ ہیں، ہماری لڑکیوں کو اٹھا کر لوگوں نے زنا کیا. آپ آئیں، آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، آپ آئیں، ان کو سمجھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہ آپ بیت اللہ میں بیٹھے تھے، کہنے لگے حدود اللہ میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو، خداوند کریم کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو، میں یہاں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، میں اسے جائز ہی نہیں سمجھتا، میں ضرور جاؤں گا. بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا، عبداللہ بن عمر نے منع کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر نے منع کیا، عبداللہ بن عباس نے منع کیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے منع کیا. آپ کوفے میں نہ جائیں، کوفی بڑے دغا باز ہیں، آپ کے والد گرامی کے ساتھ بھی نہ روا سلوک کیا، آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا یہ خط آئے ہوئے ہیں، میں ضرور جاؤں گا. مطلب یہ پتہ تو پہلے سے تھا کہ شہادت کا سارا معاملہ ہونا ہے، لیکن قاصد بنا کر مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیج دیا. کوفے کی جامعہ مسجد میں یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز جب پڑھائی، مسلم ابن عقیل نے 40,000 لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی. قاصد آیا ہوا ہے، مسلم ابن عقیل آیا ہوا ہے، یہاں تک کہ خاندان نبوت کا فرزند آیا ہوا ہے، اس کے اتنے مداح بنے. 40,000 لوگوں نے نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھائی. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے 18,000 افراد تھے. یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز پڑھانے لگے مسلم ابن عقیل، یہاں تک کہ جب جماعت کرانے لگے 500 سلام پھیرا تو ایک بھی باقی نہیں. تنے تنہا ہے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکیلے ہیں، سارے بھاگ گئے. نعمان ابن بشیر گورنر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر لگا دیا گیا. حالانکہ مسلم ابن عقیل کے بارے میں آتا ہے 2 ننھے منھے بچے بھی ساتھ تھے، دونوں بچوں کو، ننھے منھے بچوں کو شہید کر دیا گیا.
मुस्लिम इब्न अकील को भी छत पर लेकर गए, सर कलम करके गली में फेंक दिया। आप पहले ही खत लिख चुके थे इमाम हुसैन को, लोग इतने बागी हुए, गवर्नमेंट तब्दील हुई, यहाँ तक के गवर्नर तब्दील हुआ, यहाँ तक के कूफे का गवर्नर अब नुमान इब्न बशीर नहीं, उसके बदले अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, इब्न मरजाना आ गया है। उसने हालात बड़े बिगाड़ दिए, जो यहाँ तक के नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल जन्नत के फूल का साथ देगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। आपको पता भी चला, आपका जरा इरादा हुआ कि वापस चलते हैं। अब यहां तक कि मुस्लिम इब्न अकील के बच्चे बच्चियां सामने आ गई, कहने लगी इमाम हुसैन हमारे अब्बा जान को शहीद कर दिया गया, हमारे नन्हे मुन्ने भाइयों को शहीद कर दिया गया, आप आगे बढ़ें, बातचीत करें, क्या वजह कासिद को शहीद नहीं किया जाता। आपको याद होना चाहिए इमामुल अंबिया ने, आपके नाना जान ने जब सफीर बनाकर उस्मान गनी को मक्के में भेजा था, गलत अफवाह उड़ा दी गई थी, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। इमामुल अंबिया ने खून का बदला लेने के लिए 1400 सहाबा किराम को इकट्ठा कर लिया था। आप चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम इब्न अकील हमारा कासिद था, आपका सफीर था, नुमाइंदा बन के गया था, यहाँ तक कि उसे शहीद क्यों कर दिया गया। किसी मुल्क के अगर कासिद को शहीद कर दिया जाए, उसके बदले पूरा मुल्क यहाँ तक के तसाब ले सकता है। रियासत वाली बात नहीं रही। मुस्लिम इब्न अकील को शहादत की वजह से अगर इमाम हुसैन अब आगे बढ़े तब भी ठीक है, उसके नन्हे मुन्ने बच्चों को ज़िबा किया तब भी ठीक है, वहाँ शहीद होना है उन्होंने तब भी ठीक है, आपने मकाम और दर्जे पाने हैं तब भी ठीक है, सारे मामला ठीक ही ठीक है। इक़्तिदार की लालच नहीं, इक़्तिदार लेने वाला बच्चों को, बीवी को साथ लेकर नहीं जाता, भतीजे को साथ लेकर नहीं जाता, जवान बेटे को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, यहाँ तक कि अपनी घर की मस्तूरात को साथ लेकर नहीं जाता। वो तो फौज लेकर जाता है, हथियार लेकर जाता है, घोड़े लेकर जाता है, सादो सामान लेकर जाया करता है, यूं ही नहीं जाया करता। याद रखो, अगर इक़्तिदार की लालच होती इमाम हुसैन को, आप यहाँ तक के जब हज का मौका था, हज के मौके पर लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, यहाँ तक के बड़े पीर मदीने में आप थे, मदीने के हाकिम भी आप थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हालात की बेहतरी चाहता है, नुकसान नहीं, इक़्तिदार के लालची नहीं। इक़्तिदार वाली बात रियासत में यहाँ तक कि किसी किस्म की गड़बड़ वाली तो ज़हन इनका था ही नहीं ना, मुदाखलत बिल्कुल नहीं चाहते थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों ने कहा कि सईदना इमाम हुसैन चले वादी नैनवा में, जिसे वादी करबला भी कहा जाता है, वहाँ आ गए, पड़ाव डाल दिया। सबसे पहले हुर बिन यजीद ने आकर घेरे में ले लिया, आगे बढ़ा है, घेरे में ले लिया। फिर इसके बाद अगले ही दिन अमर बिन साद के बारे में आता है, अमर बिन साद भी कहा जाता है, उमर बिन साद भी कहा जाता है। वो आया, 4000 फौजी का लश्कर लेकर आया,
نواس رسول جگر گوشہ بطول کا گھیرا اور زیادہ تنگ کر دیا. وہ سامنے آیا، بات چیت شروع کر دی، یہاں تک کہ نماز ظہر کا ٹائم آیا. فرمایا کہ نماز الگ پڑھو گے یا میرے پیچھے پڑھو گے؟ کہنے لگے آپ امام ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وضو کے لیے پانی نہیں، سارا مستورات کا، ننھے ملنے بچوں کا، خاندان کا جتنا بھی پانی مشکیزوں میں تھا سارا دے دیا. لو تم وضو کرو، ہماری خیر ہے. وضو کیا، نماز پڑھی پیچھے. فرمایا مجھے گھیرے میں کیوں لے رکھا ہے؟ بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ. ساری زندگی میں جھوٹ میں نے کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، بھنگ میں نے کبھی نہیں پی، یہاں تک کہ شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ کسی کی عزت پر حملہ میں نے نہیں کیا. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نواس رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، جنت کا پھول ہوں. اگر میرے ساتھ زیادتی کرو گے خدا کا عذاب آئے گا. امام حسین نے خطبہ دیا، فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے سوا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور کوئی اب موجود نہیں میرے سوا. میں ہوں نواسا، نہ رنگو میرے خون میں آ. فرمایا تین باتوں میں سے ایک مان لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو. میں امت میں فساد نہیں چاہتا، یا وقت کے حاکم سے یزید سے پہلے میری ملاقات کرو. میں یوں ہی کھڑے ہو کر یوں ہی پتا سے تو نہیں جو بانٹ دوں، میں یوں ہی بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں. پہلے یہاں تک کہ یزید سے میری ملاقات کرو، جو اس کے بارے میں غلط خبریں اڑی ہوئی ہیں میرے تک پہنچ چکی ہے. شرابی وہ ہے، زانی وہ ہے، دین متین پر چلنے والا وہ نہیں. میں اس پر یہاں تک کہ بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھنا تین قسم کے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں. ذمہ واری سے کہوں گا جا کر مدرسوں سے پوچھ لینا. ایک تو اگر کسی نے قتل کر دیا، قتل کا بدلہ قتل. دوسرا فرمایا اس کو بھی قتل کر دیا جائے جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی مسلمان بھی ہے، زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی زنا کرے، اس کا قتل کرنا جائز. تیسرا فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد بھی اب بھی کلمہ طیبہ کا احترام نہیں کرتا، قرآن کا احترام نہیں کرتا، احکام کا احترام نہیں کرتا، شراب سے منع کیا باز نہیں آتا، جوئے سے منع کیا باز نہیں آتا، زنا سے منع کیا باز نہیں آتا. فرمایا جو اسلام سے پھر جائے اس کا بھی قتل کرنا جائز ہے. جا کر مفتیوں سے پوچھ لینا، جو مرتد ہو جائے، اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بغاوت کرے، وہ بھی اسلام کی. کیا عبید اللہ ابن زیاد کی بغاوت نہیں؟ نواس رسول جگر گوشہ بطول کو شہید کرنا چاہتا ہے. تین باتوں میں سے ایک بھی نہ مانی. خدا کی قسم باسوں کا سوچتا ہوں، جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، شہادتوں کو سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اذان دینے والا علی اکبر نہیں رہا. اذان دینے والے کو بھی شہید کر دیا گیا، مکبر تکبیر پڑھنے والا بھی معمولی نہیں. یہاں تک کہ قاسم ابن حسن تھا. حضرت قاسم ابن حسن تکبیر پڑھنے والے حضرت قاسم کو بھی شہید کر دیا. یہاں تک کہ لاشیں لے کر آ رہے ہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں.
خیموں میں سے آواز آئی، مستورات نے آواز دے دی، علی اصغر پیاسا ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، آج جمعے کا دن ہے، یہاں تک کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، پیاسے کے لیے پانی چاہیے، یہاں تک کہ لے کر باہر آ گئے، اور کتابوں میں آتا ہے کہنے لگے مجھ سے دشمنی ہوگی، مجھ سے عداوت ہوگی، ننھے ملنے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ لکھا ہے شمر نے تیر مارا، دونوں لبوں کے پار نکل گیا۔ اس نے بکواس بھی کی ہے، کہنے لگا ہے پانی خود پینا چاہتا ہے، نام بچے کا لیتا ہے، پانی خود پینا چاہتا ہے، یوں ہی نام بچے کا لینا چاہتا ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا اللہ پاک اتنا بڑا بے نیاز ہے، جو چل کے آ سکتا تھا شہادت کے لیے میدان میں آیا۔ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ ہے، چل کے تو نہیں آ سکتا تھا، اللہ پاک نے فرما دیا لوگو مجھے یہاں تک کہ علی اصغر کی بھی قربانی اتنی قبول ہے، اسے خود لے کر آؤ، اپنی گود میں اٹھا کر لے کر آؤ، اس کی بھی شہادت میں منظور کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ جب خیمے میں لے کر گئے، علی اصغر کی لاش لے کر گئے، ساری مستورات رونے لگی، یہاں تک کہ رونے لگی، کہنے لگے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ گھبرانا نہیں، جب بھی قرآن حکیم کہتا ہے کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، استعینوا بالصبر، صبر بھی کرو، یہاں تک کہ نماز بھی ادا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کا میں ساتھی۔ قرآن حکیم سنا دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ خود زخموں سے چور ہے، تیر مارے گئے، بھالے مارے گئے، آنکھوں خنجروں سے وار کیا گیا، یہاں تک کہ مولانا عبدالکلام آزاد نے لکھا ہے 80 کے قریب زخم ہے، اب وضو کے لیے پانی بھی نہیں، دریائے دجلہ قریب ہے پر خاندان نبوت کے لیے پانی بند کیا ہوا ہے، اس دریائے دجلہ سے پانی شمر پی سکتا ہے، عمر بن سعد پی سکتا ہے، حر بن یزید پی سکتا ہے، وہاں سے پانی، یہاں تک کہ گدھا پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ گھوڑے پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ 4000 فوجی لشکر پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، پرندے پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، خاندان نبوت کے لیے پانی بند کر رکھا ہے۔ سیدنا امام حسین نے یہی خطبہ دیا، اور ظالموں شرم کرو، آج تم نے میرا پانی بند کر رکھا ہے، آل نبی کا پانی بند کر رکھا ہے، وہ دن دور نہیں، کل قیامت کا دن آئے گا، میرے نانا جان کے پاس حوض کوثر پر کس منہ سے جاؤ گے؟ پھر بھی اسی حالت میں امام حسین تیمم کر رہا ہے، یہاں تک کہ شاعر بھی تڑپ اٹھا، کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ عصر کا ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، اور کبھی کبھی سوچتا ہوں جمعے کا دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی، یہاں تک کہ جمعے کے ٹائم کیا ہوا ہوگا، کیسے جمعہ پڑھایا ہوگا، نواز رسول جگر گوشے بطول نے عصر کی نماز ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، سر سجدے میں رکھ دیا، ظالم آگے بڑھا، کتابوں میں آتا ہے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ ظالم نے وار کیا، امام حسین کا سر جو ہے تن سے الگ کر دیا۔
شاعر بھی تڑپتا ہے، کہتا ہے اٹھا نہ سر سجدے سے کچھ ایسی معویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں۔ امام حسین نے نماز کا بتا دیا، کون سی نماز تھی؟ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا، فرمایا بیچ والی نماز تو نہ چھوڑا کرو، بیچ والی نماز کو قضا بھی نہ ہونے دیا کرو۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا بیچ والی نماز کون سی ہے؟ فرمایا ادھر فجر اور ظہر، ادھر مغرب اور عشاء، بیچ والی نماز یہاں تک کہ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز نہ چھوڑا کرو۔ یاد رکھنا نواس رسول جگر گوش بطول نے میدان کربلا میں سر کیوں دیا؟ امام الانبیاء دعا کیا کرتے تھے الہی اگر تیری راہ میں 100 مرتبہ شہید کر دیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کر دیا جائے، میں بڑا راضی۔ اللہ پاک نے فرما دیا اے میرے نبی ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے، آپ کے بدلے ہم انتقام کرتے ہیں۔ امام حسین سامنے آ گئے، فرمایا میرے اللہ نانا جان کے لیے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نانا جان کی وجہ سے امام حسین شہید ہوئے۔ تو بہرحال یہ عنوان تھوڑا سا رہتا ہے، لیکن اگلے جمعے ذرا تفصیل کے ساتھ اسی کو آدھے پونے گھنٹے میں مکمل کروں گا۔ جن احباب نے سننا ہو تو آئندہ آنے والا جمعہ جو ہے 13 محرم الحرام کا ہوگا، تو جو بھی سننا چاہے تو سن سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔